محبت فاتح عالم۔ نوجوان محبت کے جذبے کا مثبت استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان میں پائے جانے والے جذبات کی کل 48 اقسام ہیں، لیکن بنیادی طور پر جذبات کو مثبت جذبات اور منفی جذبات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر وہ جذبہ جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کی دنیا خوبصورت ہو اور دوسروں کو آسانی ملے، مثبت جذبہ کہلائے گا، اور ہر وہ جذبہ جس کی وجہ سے آپ کو اور دوسروں کو نقصان ملے، منفی جذبہ کہلاتا ہے۔ پچھلے 20 سال میں ماہرین نفسیات اور اینتھروپالوجی کے سائنسدانوں نے انسانی جذبات پر بہت تحقیق کی ہے، اور اس تحقیق کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان تھوڑی سی محنت اور ارادے کو بھی کام میں لا کر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 48 جذبوں میں سب سے طاقتور جذبہ محبت کا ہے، اور ماہرین نے یہ ریسرچ بھی کی ہے کہ اگر باقی 47 جذبے انسان میں نہ ہوتے تو انسان ادھورا رہ جاتا، لیکن اگر محبت کا جذبہ انسان میں نہ ہوتا تو دنیا ادھوری رہ جاتی۔ دنیا کا سارا حسن، ساری ترقی، ساری جدت، ساری ایجادات اور ساری تخلیقات محبت کے جذبے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ محبت کا جذبہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں محبت کے جذبے کے حوالے سے بہت زیادہ لا علمی اور بے علمی پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اپنی اس طاقت اور خدائی تحفے کو استعمال کرنے سے محروم رہ جاتی ہے۔ محبت کے حوالے سے موجودہ علم بے بنیاد اور جہالت پر مبنی ہے۔ عشق نے نکما کیا، محبت اور عشق بیہودہ لوگوں کا کام ہے۔ محبت گمراہی اور بے روی کا نتیجہ ہے، اور محبت فطور ہے دماغ کا۔ اس قسم کے جملوں نے ایک فطری جذبے کو دبا دیا، اور بے شمار لوگ جب اس جذبے کا سامنا کرتے ہیں تو وہ شرمندگی اور گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب بھی ایک قدرتی اور فطری چیز دبائی جائے گی تو وہ شخصیت کو تباہ کرنے کا سبب بن جائے گی۔ ماہرین کے مطابق محبت واحد جذبہ ہے جو انسان کے اندر یکسوئی پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں ہر طرح کی کامیابی اور ہر طرح کا بڑا کام فوکس اور یکسوئی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ محبت میں انسان اپنی مکمل صلاحیت، ساری توانائی اور اپنی بھرپور توجہ اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک مقصد اور ایک نقطہ پر لگا دیتا ہے۔ عام طور پر انسان کسی کام کو کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن محبت میں کسی کی تمنا انسان کے اندر ایک جنون پیدا کر دیتی ہے۔ پھر وہ کوشش کی بجائے سخت محنت کرتا ہے، اور اس عمل میں جسم، ذہن اور روح تینوں جٹ جاتے ہیں۔ محبوب نہ ملے مگر اپنی شناخت مل جاتی ہے۔ صوفیاء کے مطابق محبت دراصل آپ کے اندر موجود روح کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ایک روح کی اپنی جیسی دوسری روح کی تلاش کا سفر ہے۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ دنیا کے اکثر بڑے لوگوں اور بڑے ناموں نے اپنی عظمت کے سفر کی ابتدا عشق مجازی سے کی۔ محبت کی ناکامی نے ان کو درد دیا، اور یہ درد ان کی عظمت کا سبب بن گیا۔ ان لوگوں کو ان کا محبوب نہیں ملا، اور ان کی ذات میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اس خلا کو انہوں نے کسی بڑے کام سے مکمل کر لیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ محبت پر کتاب پڑھ کر اور اس موضوع پر تقریر سن کر محبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہو جاتی ہے، اگر یہ ہو جائے تو فطری ہے۔ ہر جذبہ کسی نہ کسی ایکسپریشن سے ظاہر ہوتا ہے، اور محبت کے جذبے کے پاس سب سے زیادہ ایکسپریشن ہیں۔ آپ لاکھ چھپانا چاہیں، یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس سے آپ کو دنیا میں محبت ہوتی ہے، دراصل آپ کی اس سے عالم ارواح میں ملاقات ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں آتے ہیں اور ہزاروں میں ملتے ہیں، ان ہزاروں میں سے ایک اپنا لگتا ہے۔ وہ ایک دراصل آپ کی روح سے تعلق رکھتا ہے۔ جس طرح اپنوں کو پہچاننا آسان ہوتا ہے، اسی طرح آپ اس کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ محبت ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتی ہے،
کیونکہ اس گھر بہت سال میں لازم نہیں کہ آپ کو ایک ہی ملا ہو۔ شاعروں کی شاعری، موسیقاروں کی دھنوں میں درد، صوفی کی محفل کا سکون، فلسفی کی بحث، سائنسدان کی ریسرچ، مقرر کی اچھی تقریر اور لکھاری کا تحریر کا حسن دراصل محبوب کی جدائی کا کمال ہے۔ غالب نے بھی کہا تھا کہ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میرے گور کے اندر کھلا۔ دنیا میں تمام زیادہ پڑھی جانے والی کہانیاں اور داستانیں دراصل محبوب کی جدائی کی کہانیاں اور داستانیں ہیں۔ یہ مکمل داستان سنانے کے بعد بھی ادھوری لگتی ہیں اور یہی ان کا حسن ہے۔ عموماً محبت کی ناکامی انسان کو نا امیدی، ڈپریشن، زندگی سے بے رخی، بیزاری، بے رغبتی اور غم دیتی ہے۔ آپ محبت کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے اس جذبے کو سمجھنا اور استعمال میں لانا سیکھنا ہے۔ آئیں اس حوالے سے چند گزارشات کو زیر بحث لے آئیں۔ نمبر 1، محبت کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں، لیکن نوجوانی میں اس جذبے کا اظہار زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ محبت کے جذبے کے زیر اثر رہنے کا ایک دورانیہ ہے۔ ماہرین کی ریسرچ کے مطابق یہ 13 سے 18 ماہ تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد محبت کا یہ سائیکل ختم ہو جاتا ہے اور اس عمل کو فالو اپ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس وقت کو یاد رکھتے ہوئے اپنے مزاج اور ذات میں ایک شفٹ یا نئی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس وقت کے گزرنے کا انتظار کریں، یہ فیز گزر جائے تو انسان خود بخود نارمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، محبت کے جذبے کے ساتھ کسی اور جذبے کو ملانا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، محبت کا جذبہ انجن کی طرح ہوتا ہے۔ یہ بہت سے ڈبوں کے ساتھ کھینچ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ٹارگٹ یا کوئی مشن ملانا ہوتا ہے۔ مثلاً محبت کے جذبے کے ساتھ اگر آپ انسانیت کی بے لوث خدمت کو ملا دیں تو ایک دن آپ کا نام ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ عبدالستار ایدھی ایک بہت بڑے انسان تھے۔ اسی طرح اپنے اس جذبے کو کاروبار میں کامیابی، شہرت، ترقی، خدمت، آرٹ، لکھنے اور بولنے کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے کہ باقی کا کام یہ خود ہی کر لیتا ہے۔ نمبر 3، ہم اپنی محبت کو ایک اچھا اظہار نہیں دے پاتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مقصد ہے تو آپ اس مقصد کی تکمیل کے لیے محبت کے جذبے کو استعمال کریں۔ محبت کا جذبہ آپ کی شخصیت اور ذات دونوں کو نکھار دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ کیونکہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس لیے محبت کے حادثے کے بعد ان کی بے مقصد زندگی بے سمت ہو کر بکھر جاتی ہے۔ زندگی میں ایک مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان محبت سے یکسوئی حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، اور یہ یکسوئی اپنے مقصد کو پورا کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 4، خود شناسی ان کے لیے آسان ہوتی ہے جن کو زندگی میں محبت کا تجربہ ہوا ہو، کیونکہ محبت درد دیتی ہے اور یہ درد آنسو دے جاتا ہے۔ دنیا میں ہر بڑا کام تکلیف اور آنسو کے بغیر ممکن نہیں ہوا۔ آنسو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں، اس کو مانگنا آ جاتا ہے، صبر کرنا آ جاتا ہے، دعا کرنی آ جاتی ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام دعا کے لیے کسی ٹوٹے ہوئے دل کے پاس بھیج دیتے تھے۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر کا ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ انہیں خبر تھی کہ ان کے پاس آنسو ہیں، اور جن کے پاس آنسو ہیں اس کا رب تعالیٰ سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ غم اور آنسوؤں کے ادوار اصل میں تقدیر ساز ادوار ہوتے ہیں۔ بہت سے خوش قسمت لوگ اس دور میں رات میں جاگنے لگ جاتے ہیں
تہجد کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اور خدا ان کو محبوب تو نہیں دیتا لیکن ان سے راضی ہو جاتا ہے اور انہیں اپنا ضرور بنا لیتا ہے۔ نمبر 5، محبت کی ناکامی کی وجہ سے ملنے والی پریشانی کو مینیج کرنے کے لیے آپ اپنا ماحول اور کمپنی بدلیں۔ دراصل ہمارے رزق کا دانہ پانی کی طرح ہمارے سکون کا دانہ پانی بھی کسی جگہوں اور لوگوں سے جڑا ہوتا ہے۔ جب ہم ماحول بدلتے ہیں تو ہمارے خیالات بدلنے لگتے ہیں اور اسی طرح ہماری زندگی کو ایک نئی سمت مل جاتی ہے۔ نمبر 6، محبت کے ادوار میں کسی راہبر، پیر یا استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر نوجوان جو محبت کی سزا جھیلتے ہیں ان کو رہنمائی ہی نہیں مل رہی ہوتی۔ اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر شخص کو ایک ایسے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے جس پر وہ سر رکھے اور 2 آنسو بہا کر پھر زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نمبر 7، اس جذبے اور اس عمل کو انتہائی قدرتی سمجھنا چاہیے تاکہ انسان میں احساس گناہ پیدا نہ ہو۔ بے شمار ناسمجھ والدین اور استاد نوجوانوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں کیونکہ انہیں گائیڈ کرنا نہیں آتا۔ گائیڈ کرنے سے زیادہ ان کے لیے آسان کام تنقید کرنا اور شرمندہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ تنقید اور شرمندگی کے زہر سے نوجوان کو شفا دینے کی غلطی کرتے رہتے ہیں اور پھر یقینی طور پر اس کا مثبت نتیجہ نہیں نکلتا۔ نمبر 8، یاد رکھیے بڑی تخلیق بڑی تباہی کے بعد ہی ہوتی ہے، اس کا نام زندگی ہے۔ انسان کے ابتدائی ایام کی غلطیاں اور تجربے انسان کو جذباتی اور نفسیاتی طور پر پختہ کر دیتے ہیں۔ محبت اور عشق کی بھٹی میں جلنا برا نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اس بھٹی سے باہر نکلیں تو آپ کو زمانہ کندن ضرور کہے۔ یہی کامیابی ہے اور یہی آپ کی اصل حاصل ہے۔ میرے والدین، اساتذہ کرام، دانشوروں اور ماہرین تعلیم سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ خدا را تعلیم کا مقصد رہنمائی اور تربیت ہوتا ہے۔ اگر اس سنجیدہ مسئلے پر آپ رہنمائی اور تربیت فراہم نہیں کرتے تو یہ ہیرے جیسی قوم کے نوجوان کوئلے کے بہاؤ بکتے رہیں گے۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔